بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ پاکستان کوسٹ گارڈز میں شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے۔ بہت زیادہ بھرتی آئی ہوئی ہیں۔ پاکستان کوسٹ گارڈ میں بھرتی کے لیے اسامیاں نیچے دیے گئے صوبوں میں خالی ہیں، یعنی کہ جو بھی صوبے ہیں ان میں خالی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی مختص کردہ صوبائی کوٹے کی بنیاد پر کی جائے گی۔ خالی اسامیوں کے سامنے لکھی گئی شرائط پر پورا اترنے والے پاکستانی شہری درج ذیل پروگرام کے مطابق اپلائی کر سکتے ہیں۔ نام اسامی جونیئر کمیشنڈ آفیسر کی بھرتی آئی ہوئی ہے، نائب صوبیدار کی، یعنی کہ کمیشنڈ آفیسر سے نیچے ہوتا ہے جونیئر کمیشنڈ آفیسر نائب صوبیدار۔ BPS 11 کی جاب ہے اور 28,560 جمع 2010 اور 88,560، یعنی کہ ٹوٹل ملا کے اس میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ جو ہے وہ تنخواہ ملتی ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ اچھی تنخواہ ہے۔ اس میں بشمول راشن ہوگا، الاؤنسز ہوں گے، مروجہ مراد منظور شدہ وفاقی حکومت کی یہ بھرتی ہے۔ بہت اچھی جو ہے وہ پیس اس میں دی جاتی ہے۔ تعلیمی قبلیت مڈل کلاس پاس ہونا چاہیے، زیادہ تعلیم والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ AC فرسٹ کلاس پاس ہونا چاہیے، میپ ریڈنگ فرسٹ کلاس پاس ہونا چاہیے، انگلش 3rd کلاس پاس ہونا چاہیے۔ عمر جو ہے وہ 35 سے لے کر 40 سال تک ہونی چاہیے۔ پھر جو ہے اس کی کیفیت، جو اس کی کوالیفیکیشن، اس میں ایکسپیرینس جو مانگا گیا ہے وہ SQL اور SQL/PL ویریفیکیشن اور ڈیول 11 گرام میں 5 سال کا تجربہ، سابقہ آرمڈ فورسز سے ریٹائر یا ٹیکنیکل کام کو جانتا ہو، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر یہ جو ہے وہ آپ کی تجربہ نہ بھی ہو تو آپ پھر بھی درخواست دینے کے اہل ہیں، لیکن اگر یہ آپ کی کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی۔ اسامیوں کی تعداد 1 ہے، اوپن میرٹ پر بھرتی ہوگی۔ پھر ہے ریلیجیس ٹیچر، اس کا سکیل ہے جو ہے وہ 11واں ہے اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہوگی۔ راشن الاؤنس مروجہ مراد منظور شدہ وفاقی حکومت کی یہ بھرتی ہے۔ وفاقی حکومت یعنی کہ فیڈرل ایریا میں آتی ہے۔ میٹرک ہونی چاہیے، عمر 18 سے 25 سال ہونی چاہیے، فاضل درس نظامی کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، الحاق مدارس سے سند یافتہ ہونا چاہیے، یعنی کہ قرآن کریم کی آپ کے پاس سند ہونی چاہیے، حافظ قرآن کی، یا پھر فاضل درس نظامی کی سند ہونی چاہیے۔ ایک بھرتی ہے، اس کی اوپن میرٹ پر بھرتی ہوگی۔ حوالدار کی بھرتی ہے، ٹیکنیکل حوالدار BPS 9 کی 9 پے اسکیل ہے اس کا، اور اس کی بھی تقریباً 80,000 سے زیادہ جو ہے وہ تنخواہ بنتی ہے۔ راشن الاؤنس مروجہ منظور شدہ وفاقی حکومت کے جو ہے وہ تقریباً اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی مراد ہیں۔ پھر مڈل کلاس آپ کی جو ہے وہ تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے، زیادہ تعلیم والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ AAC 2nd کلاس پاس ہونا چاہیے، میپ ریڈنگ فرسٹ کلاس پاس ہونا چاہیے، انگلش 3rd کلاس پاس ہونا چاہیے، عمر آپ کی 30 سے 35 سال ہونی چاہیے۔ اس میں جو ہے وہ LLB کوالیفائڈ ہونا چاہیے، قانون کے بارے میں معلومات، کمپیوٹر کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے، ٹیکنیکل کام بھی جانتا ہو۔ اوپن میرٹ کی بھرتی ہے، اس میں ٹوٹل اسامیاں جو ہے وہ 8 ہیں۔ پھر جو ہے وہ نائک کی بھرتی ہے، نائک جو ہے وہ ٹیکنیکل ہونا چاہیے BPS 7 کا، اس میں BPS 7 سکیل ہے، اس کی تنخواہ جو ہے وہ 80,000 سے زیادہ ہوگی۔ یہ بھی وفاقی حکومت کی ہے اور مڈل کلاس ہونی چاہیے، زیادہ تعلیم والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ AAC 2nd کلاس پاس ہونا چاہیے، میپ ریڈنگ فرسٹ کلاس پاس ہونا چاہیے، 30 سے 35 سال اس کی عمر ہونی چاہیے۔ یعنی کہ گھوڑ سوار ہونا چاہیے، گھوڑ سواری آنی چاہیے، RV اور FC یا تجربہ کار، گھوڑ سواری میں مہارت، گھوڑوں کی دیکھ بھال کا تجربہ ہونا چاہیے، کمپیوٹر ٹیکنیشین BSIT یا پاس کے مساوی تجربہ اور یافتہ اس کے خواتین نرسنگ کو بھی ترجیح دی جائے گی۔ یہ اس کی ٹوٹل اسامیاں 18 ہیں، اوپن میرٹ پر بھرتی ہوگی۔ پھر سپاہی ہے، کلرک BPS 8 کی، اس کی بھی تقریباً تنخواہ جو ہے وہ 70,000 سے زیادہ ہے۔ FA یا FSC ہونی چاہیے، زیادہ تعلیم والوں کو ترجیح دی جائے گی، 18 سے 25 سال آپ کی عمر ہونی چاہیے۔ MS آفس اور انگلش لینگویج کا کورس ہونا چاہیے آپ کے پاس، ٹائپنگ سپیڈ کم از کم 30 الفاظ 1 منٹ میں ٹائپ کر سکے۔ اس میں اوپن میرٹ پر جو ہے وہ 11 بھرتیاں ہوں گی۔ پھر ہے سپاہی جنرل ڈیوٹی، اس کے پے اسکیل جو ہے وہ 5 ہے، اس کی ٹوٹل تنخواہ جو ہوگی وہ 50,000 سے بھی زیادہ ہوگی، اور
مراد بھی اور راشن وغیرہ الاؤنس بھی سب کچھ دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی یہ بھرتی ہے۔ میٹرک 18 سال سے 25 سال کی عمر ہونی چاہیے۔ ڈی اے ای ڈپلومہ ہونے چاہیے، ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئرنگ میکینیکل یا الیکٹریکل کسی بھی فیلڈ میں ہونا چاہیے۔ الیکٹرانکس میں ڈپلومہ ہونا چاہیے، پاس ہونا چاہیے۔ ڈرائیور جو کہ سول سے ڈرائیونگ لائسنس یافتہ LTV یا HTV ہونا چاہیے، لائسنس آپ کو ہونا چاہیے۔ اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 51 سیٹس ہیں، بہت بڑی سیٹس ہیں، 51 سیٹس ہیں۔ اوپن میرٹ جو ہوں گی وہ 4 سیٹیں ہوں گی۔ پنجاب کے لیے 25 سیٹیں ہوں گی، سندھ جو ہے اس کے لیے 4 سیٹیں ہوں گی، سندھ دیہی جو ہے وہ اس کے لیے 6 سیٹیں ہوں گی، KPK کے لیے 6 سیٹیں ہوں گی، بلوچستان کے لیے 3 سیٹیں ہوں گی، فاٹا کے لیے 2 سیٹیں ہوں گی، آزاد کشمیر کے لیے 1 سیٹ ہوگی۔ پھر NCE BPS1 کی یہ بھرتی ہے، اس کی ٹوٹل جو ہے وہ پے جو ہے وہ 50,000 سے بھی زیادہ ہے۔ پرائمری پاس ہونا چاہیے، اپنے شعبے میں مہارت رکھتا ہو اور 18 سے 25 سال عمر ہونی چاہیے۔ 2 جو ہے وہ ویمس ویٹر اس کے تجربہ ہونا چاہیے۔ ویفیئر ایئر اس میں تجربہ ہونا چاہیے، ٹینڈل میں تجربہ ہونا چاہیے اور مشینری کا کام بھی تھوڑا بہت جانتا ہو، سینیٹری ورکر کا کام جانتا ہو۔ اس کی ٹوٹل جو پوسٹ ہیں وہ 31 ہیں۔ اوپن میرٹ پر یہ بھرتی ہے، اوپن میرٹ پر ہوگی، کوئی بھی کوٹا وغیرہ نہیں ہے۔ بھرتی پروگرام برائے KPK سندھ، بلوچستان، فاٹا، آزاد کشمیر، مقامی بھرتی پاکستان کوسٹ گارڈ، کرنگی نمبر 212، کراچی نمبر 30۔ اس میں جو ہے وہ یہ مقام بتایا گیا ہے، مقام جو ہے بھرتی، اس کا بھرتی برائے پنجاب، KPK سندھ، بلوچی، ان تمام کے لیے ایک ہی جو ہے وہ سینٹر ہے۔ رجسٹریشن جو ہے 11 تا 13 نومبر تک ہوگی، یعنی کہ 11 سے لے کر 11، 12 اور 13 نومبر تک آپ کی رجسٹریشن ہوگی۔ قرآن مجید کی سند جس کے پاس ہے یا تجربہ کار ڈرائیور کو ترجیح دی جائے گی۔ بھرتی کی جگہ پر متعلقہ امیدوار 7:30 بجے تک ابتدائی رجسٹریشن اور ٹیسٹ کے لیے پہنچ جائیں۔ جسمانی معیاری عمر کی جو ہے وہ معاونت قد کم از کم 5 فٹ 6 انچ ہونا چاہیے، چھاتی کم از کم 34 انچ بما 2 انچ پھیلاؤ، یعنی کہ 34-36 ہونی چاہیے۔ عمر کی حد جو ہے وہ 18 تا 25 سال ہونی چاہیے۔ امیدوار اپنے ہمراہ مندرجہ ذیل اسناد کی مصدقہ نقول، یعنی کہ یہ تمام اسناد جو ہیں آپ کی تعلیمی ہیں یا جو بھی ہیں جو ایکسپیرینس ہیں ان کی جو ہے وہ نقلیں جتنی بھی ہیں وہ فوٹو کاپیاں ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور وہ مندرجہ ذیل پتہ جو بھی لکھا گیا ہے اوپر مقام بھرتی کا اس پر پہنچ جانا چاہیے۔ پھر اس میں سلیکشن کا طریقہ کار جو ہے وہ ابتدائی رجسٹریشن ہوگی، پھر جسمانی ٹیسٹ ہوگا، پھر تحریری ٹیسٹ ہوگا، پھر میڈیکل ہوگا، پھر انٹرویو ہوگا، پھر حتمی سلیکشن ہوگی اور کال لیٹر جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ پھر مراد ہوں گی مروجہ تنخواہ اور الاؤنسز کے علاوہ ملازمت کے دوران ریٹائرمنٹ پر کشش تنخواہ یا سارا کچھ یہ بھی ہے وہ عام جنرل ڈیٹیلز ہیں، طبی سہولیات اور ذیلی دستاویز کی شکل میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ تمام اسامیوں میں کم عمر اور زیادہ تعلیم والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ پاکستان کوسٹ گارڈ میں بھرتی جو ہے میرٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے، یہ سب فائنل سلیکشن ہوگی۔ یہ جو اشتہار جو ہے وہ میجر برائے ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا ہے، تو آپ نے ضرور اس پر اپلائی کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔